بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ بیان کرتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کسی محفل میں میری ملاقات شاعر مشرق جناب علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خادم خاص علی بخش سے ہوئی۔ میں نے علی بخش سے کہا کہ یار، علامہ محمد اقبال صاحب کا کوئی یادگار واقعہ سنائیے۔ علی بخش کہنے لگا کہ حضرت، آپ کا ایک واقعہ بڑا یادگار ہے، لیکن علامہ صاحب نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ جب تک میری وفات نہ ہو جائے یہ واقعہ کسی سے بیان نہیں کرنا، لیکن اب چونکہ آپ کی وفات ہو چکی ہے تو میں آپ کو وہ واقعہ سناتا ہوں۔ اس کے بعد علی بخش بیان کرتا ہے کہ ایک رات کا ذکر ہے۔ رات کا کوئی ٹائم تھا کہ میرے پاس علامہ صاحب آئے اور مجھے آ کر جگایا۔ کہنے لگے کہ میرے مہمان آئے ہیں تو ان کے لیے بازار سے جا کر لسی لے آؤ۔ میں اٹھ بیٹھا، دیکھا تو رات 2 بجے کا ٹائم تھا۔ میں بڑا حیران تھا کہ اس ٹائم رات کو لسی کہاں سے ملے گی۔ خیر، وہ کہتے میں نے اٹھا، میں نے برتن لیا اور دیکھا تو کمرے میں لائٹ آن تھی اور علامہ صاحب کسی کے ساتھ میوے گفتگو تھے۔ میں برتن لے کر گھر سے نکل پڑا۔ آگے گلی کا موڑ مڑا تو میں حیران رہ گیا کہ رات کے 2 بجے بازار کھلا ہوا ہے، بڑی روشنی ہے اور وہاں پر مجھے ایک دودھ دہی کی دکان بھی نظر آ گئی۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے تو میں بڑا حیران ہوا کہ رات 2 بجے دودھ دہی کی دکان کھلی ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے بڑی خوشی بھی ہوئی کہ چلے قریب ہی کام بن گیا، مجھے دور نہیں جانا پڑا۔ علی بخش کہتا ہے کہ میں دودھ دہی کی دکان پہ گیا تو دیکھتا ہوں کہ ایک بزرگ ہیں، وہ دکان پہ بیٹھے ہیں، تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے 2 گلاس لسی کے بنا دیں۔ بزرگ نے 2 گلاس لسی کے بنا کر دیے تو میں نے پیسوں کا پوچھا تو وہ کہنے لگے آپ لے جاؤ، اقبال سے ہمارا حساب کتاب چلتا رہتا ہے۔ علی بخش کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا کہ یہ بڑے خاص بزرگ ہیں کہ جو اقبال صاحب کو جانتے بھی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے میں نے تو ان کو کبھی نہیں دیکھا۔ خیر، وہ علی بخش لسی لے کر آ گئے، علامہ صاحب کو دے دی۔ انہوں نے دروازے سے باہر آ کے دونوں گلاس لے لیے اور لے کر اندر چلے گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ علی بخش کہتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد علامہ اپنے مہمان کے ساتھ گھر سے نکلے اور دروازے تک ان کو چھوڑنے بھی آئے۔ وہ جب اندر آ گئے تو میں پیچھے پیچھے اس شخص کے پیچھے دوڑا کہ دیکھتا ہوں آخر یہ ہیں کون اور کہاں سے آئے ہیں۔ علی بخش کہتا ہے کہ میں گھر سے نکلا، ان کو دیکھا تو مجھے کہیں نظر نہیں آئے، اور پھر ان کے پیچھے یوں ہی میں وہ گلی کا موڑ مڑا جہاں سے دہی لے کر آیا تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ نہ کوئی وہاں پہ بازار ہے، نہ دہی کی دکان ہے، اور نہ ہی وہ لسی والا وہاں موجود ہے۔ میں اسی حیرت میں ڈوبا ہوا آ کر سو گیا تو صبح علامہ صاحب سے پوچھا کہ یہ رات والا کیا ماجرا تھا۔ علی بخش کہتا ہے کہ علامہ صاحب نے میرے سے وعدہ لیا کہ وعدہ کرو میری زندگی میں یہ راز کسی پر افشا نہیں کرو گے۔ جب میں نے وعدہ کیا، علامہ صاحب فرمانے لگے کہ رات کو جو شخص میرے پاس مہمان آئے تھے وہ غوث الہند حضور شہنشاہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور وہ بزرگ جن سے آپ نے جا کر لسی لی وہ بزرگ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 400 ہجری و مطابق 1009 عیسوی کو افغانستان کے شہر غزنی کے قرب میں واقع ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ وہاں آپ کی والدہ ماجدہ رہتی تھیں۔ آپ کے والد بزرگوار کا نام سید عثمان تھا اور وہ بھی غزنی کی ایک اور بستی جلاب کے رہنے والے تھے۔ غزنی کے محلہ جلاب میں آپ کے دودیال کا گھر تھا، جبکہ آپ کے ننیال کا گھر محلہ حجویر میں تھا، اور اسی نسبت سے آپ حجویری اور جلابی کہلاتے تھے۔ علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ حسنی سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب مخدوم علی بن عثمان بن سید علی بن عبد الرحمن، اور یہ سلسلہ چلتا چلتا حضرت علی کرم اللہ وجہہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کا خاندان ایک علمی خاندان سمجھا جاتا تھا۔ جس دور میں حضرت علی حجویری غزنی میں پیدا ہوئے وہ دور علم و فضل کے اعتبار سے بہت اچھا دور تھا۔ بے شمار علماء، فضلاء اور اہل دانش غزنی میں رہتے تھے۔ غزنی کی فضا میں ہر طرف علم و فکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ چنانچہ 4 سال سے زائد عمر میں آپ نے حروف شناسی کے بعد قرآن کریم اپنے والد سے ہی پڑھنا شروع کیا۔ پھر تھوڑے عرصے میں آپ نے قرآنی تعلیم مکمل کر لی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ دوسرے علوم بھی پڑھنے لگے۔
آخر بڑے ہونے تک آپ نے مختلف اساتذہ سے عربی، فارسی، حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کر لی۔ ظاہری تعلیم کے حصول کے بعد معرفت حاصل کرنے کی غرض سے آپ مرشد کی تلاش میں نکلے، مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ دوران سفر آپ نے سلسلہ عالیہ جنیدیہ میں حضرت ابوالفضل محمد بن ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی، جو شام میں رہتے تھے اور اپنے زمانے کے مشہور پیشوائے طریقت تھے۔ سلسلہ جنیدیہ کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہمارے تمام شیوخ اور اکابرین سلسلہ جنیدیہ سے منسلک ہیں اور یہ طریقہ بڑا مشہور ہے۔ آپ نے ان کی زیر نگرانی سلوک کی منازل طے کیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت کچھ یوں ہے کہ آپ مرید حضرت ابوالفضل محمد حسن ختلی کے، وہ مرید حضرت شیخ ابوالحسن کے، وہ مرید حضرت شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور وہ مرید حضرت جنید بغدادی کے، اور حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ مرید حضرت سری سکتی کے، اور وہ مرید حضرت معروف کرخی کے، اور وہ مرید حضرت داؤد تائی کے، اور حضرت داؤد تائی رحمۃ اللہ علیہ مرید حضرت حبیب اجمی کے، اور وہ مرید حضرت خواجہ حسن بصری کے، اور خواجہ حسن بصری مرید ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے۔ تو اس طرح سے حضرت علی حجویری کا سلسلہ معرفت چلتا ہے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ اپنے مرشد حضرت ابوالفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں گزارا۔ اس صحبت سے آپ کو معرفت الہی حاصل ہوئی۔ آپ کے مرشد باشرع صوفی تھے اور پابند صوم و صلات تھے۔ ان کی غذا نہایت ہی سادہ اور کم تھی۔ ایسے ہی وہ بہت کم سوتے تھے اور سارا وقت یاد الہی میں مصروف رہتے۔ چنانچہ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی انہوں نے کم کھانے، کم سونے اور کم گفتگو کرنے کی ہدایت کی اور سارا دن یاد الہی میں محو رہنے کی تلقین کی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے پابند شرع رہ کر اللہ کی بے پناہ عبادت کی اور سفر و حضر میں پیر و مرشد کا ساتھ دیا۔ اس صحبت مرشد اور یاد الہی کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ بہت جلد ولی کامل بن گئے۔ آپ کے مرشد نے آپ کو خلافت عطا فرما کر خدمت دین کا حکم دیا۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی کامل تھے جن کی ساری زندگی شریعت کی اتباع میں گزری۔ اگرچہ آپ نے سلوک اور معرفت کی منازل طے کرنے کے لیے بہت سی ریاضت اور مجاہدہ کیا، جگہ جگہ کی سیر و سیاحت کی، زندگی کا کچھ حصہ سفر میں گزارا اور مسلسل 40 سال تک سفر میں رہنے کے باوجود کبھی بھی نماز باجماعت ترک نہیں کی، اور جب بھی جمعہ کا دن آتا آپ کسی نہ کسی قصبہ میں چلے جاتے اور نماز جمعہ ادا فرماتے۔ کشف المحجوب میں آپ نے کئی مقامات پر اس اتباع شریعت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک روحانی راز تھا جو مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انکشاف کے لیے میں نے بڑی ریاضت کی، مگر پھر بھی وہ راز مجھ پر نہ کھلا اور اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اس سے بیشتر بھی ایک بار ایسا ہو چکا تھا۔ میں نے اس کے حل کے لیے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر چیلہ کشی کی تھی۔ اس چیلہ کشی کے نتیجے میں وہ میری باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں ان کے مزار پر جا کر متقف ہو گیا، لیکن 3 ماہ تک اعتکاف میں بیٹھے رہنے کے باوجود مجھے کامیابی نصیب نہیں ہوئی، اور اس دوران میں روزانہ 3 دفعہ میں نہاتا اور 3 ہی دفعہ طہارت کرتا۔ کامیابی کی کوئی بھی صورت نہ دیکھ کر میں نے خراسان جانے کے لیے رخت سفر باندھا۔ راہ میں ایک گاؤں میں قیام کیا۔ یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا۔ یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انہوں نے مجھے سادہ سا پاجامہ پہنے دیکھ کر کہا کہ یہ ہماری جماعت سے نہیں ہے، اور واقعہ میں ان کی جماعت سے کوئی تعلق بھی نہیں رکھتا تھا۔ انہوں نے مجھے قیام کے لیے جو جگہ دی وہ بھی نیچے تھی، اور خود انہوں نے ایک بلند جگہ پر قیام کیا۔ خود تو نہایت لذیذ اور نفیس غذائیں کھاتے رہے اور مجھے ایک سوکھی ہوئی روٹی کھانے کو دی۔ وہ لوگ میرا مذاق بھی اڑاتے، خربوزہ کھا کر چھلکے میرے اوپر پھینکتے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ اے میرے مولا، اگر ان کا لباس گدڑی وہ نہ ہوتا جو تیرے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کبھی بھی برداشت نہ کرتا۔ میں تو ان کی یہ باتیں اس لیے برداشت کر رہا ہوں کہ مجھے یہ تیرے دوست معلوم ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا لباس آپ کے دوستوں والا ہے۔
باوجود یہ لوگ صوفی معلوم ہونے کے مجھ پر طنز اور ملامت کر رہے تھے، لیکن انبیاء اور اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے دل کو بڑی مسرت ہو رہی تھی کہ مجھ پر جو ملامت ہو رہی ہے میں اس پر صبر کر رہا ہوں۔ اس وقت مجھ پر یہ راز بھی کھلا کہ بزرگان طریقت کم فہموں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں، اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی کا زینہ ہے، اور اس میں بھی بڑے مفاد ہوتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز کا ذکر ہے کہ میں علاقہ شام میں سفر کرتا ہوا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے روضہ پر پہنچا۔ جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں دیکھا۔ اتنے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی شہبہ کے دروازے پر تشریف فرما ہوئے۔ اس وقت آپ ایک سن رسیدہ شخص کو اپنی بغل میں لیے ہوئے تھے، جیسے کسی بچے کو لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ کے پائے مبارک کو پکڑ کر بوسہ دیا۔ میں بڑا حیران تھا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے جسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بازوؤں میں لیا ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوت باطنی سے میرے اس استعجاب کا حال معلوم کر لیا اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ یہ تمہارے امام ہیں، امام ابو حنیفہ۔ اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے علوم ظاہر و باطن کی تکمیل کے لیے بہت زیادہ سیر و سیاحت کی۔ آپ نے شام، فلسطین، عراق، فارس، خراسان اور ترکمانستان کا بھی دورہ کیا، جس کے دوران آپ نے سینکڑوں مشائخ، صوفیاء کرام اور علماء سے ملاقاتیں کیں اور ان سے کسب فیض کیا۔ صرف خراسان میں جن مشائخ سے آپ ملے ان کی تعداد 300 ہے۔ ان کے بارے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خراسان میں 300 اشخاص ایسے دیکھے ہیں کہ ان میں سے صرف ایک ہی دینی اور روحانی عظمت میں سارے جہان کے لیے کافی ہے۔ سلسلہ جنیدیہ میں حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہونے کے بعد پیری مریدی کا یہ رشتہ اتنا مستحکم ہو گیا کہ ہمہ وقت آپ ان کی خدمت میں حاضر رہتے۔ جب اکتساب معرفت کی بلندی پر آپ پرواز کرنے لگے تو مرشد نے آپ کو ہندوستان جانے کا حکم صادر فرمایا۔ چنانچہ 432 ہجری میں مرشد کریم حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کو حکم فرمایا کہ علی، تم لاہور روانہ ہو جاؤ، وہاں تمہاری اشد ضرورت ہے۔ سرزمین ہند تمہارا انتظار کر رہی ہے اور تمہارے فیض کا سلسلہ لاہور ہی سے جاری ہوگا۔ چنانچہ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ اور اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے۔ آپ نے ایک لمحے کے توقف کے بعد مؤدبانہ انداز سے اپنے مرشد سے عرض کی کہ حضور، وہاں لاہور میں تو میرے پیر بھائی اور آپ کے مرید کامل حضرت میرا حسین زنجانی موجود ہیں، اور ان کے ہوتے ہوئے میری وہاں کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ قدرے مسکرائے اور فرمایا کہ یہ تمہارے سوچنے کا کام نہیں، بس تم فوراً روانہ ہو جاؤ اور دین اسلام کی ترویج اور اشاعت کا کام کرتے رہو۔ چنانچہ مرشد کریم سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ مرشد سے رخصت ہو کر اپنے وطن غزنی آئے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار اور گزار تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا تھا جو کہ ہمارا قبائلی ایریا ہے اور جس کا زیادہ حصہ پہاڑی ہے۔ چنانچہ آپ 3 آدمیوں کے قافلے کی صورت میں لاہور کی طرف چل دیے۔ آپ کے ساتھ شیخ احمد حمادی سرخی اور شیخ ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ اللہ کے یہ تینوں بندے اور درویش انتہائی مشقت کے بعد پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل بمنزل لاہور آئے۔ راستے میں آپ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ آپ کی لاہور میں آمد سن 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی ہے۔ لاہور شہر کے داخلی دروازے تک پہنچتے پہنچتے شام ہو گئی۔ اس وقت شہر کی حفاظت کے پیش نظر داخلی دروازے شام کو بند کر دیے جاتے تھے، اس لیے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں اور دیگر مسافروں کو رات بیرون شہر ہی بسر کرنا پڑی۔ جب صبح ہوئی تو شہر کی جانب روانہ ہوئے۔
ابھی چند ہی قدم چلے تھے کہ سامنے سے ایک بہت بڑا ہجوم آتا ہوا دکھائی دیا۔ جب وہ قریب آئے تو آپ کے ساتھیوں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ یہ جنازہ ہے۔ غزنی سے آنے والے آپ کے ساتھ جو آپ کے دوست تھے انہوں نے پتہ چلایا تو پتہ یہ چلا کہ یہ حضرت شیخ میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ علیہ دم بخود ہو گئے اور بے اختیار آپ کی زبان مبارک سے نکلا کہ اللہ شیخ کو جزائے خیر دے۔ وہ واقعی روشن ضمیر تھے۔ جب جنازے کے شرکاء نے آپ کا یہ عجیب فقرہ سنا تو آپ سے استفسار کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں پورا واقعہ سنا دیا۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر بھائی ہیں تو انہوں نے جنازہ پڑھانے کا اصرار کیا، اور یوں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے جنازہ پڑھایا اور پھر تدفین کے عمل سے فارغ ہو کر شہر کی جانب روانہ ہوئے۔ یہاں مسلمانوں کو استحکام حاصل کیے کچھ ہی عرصہ گزرا تھا اور ہر طرف ہندو مذہب کے پیروکار اور پیشواؤں کا دور دورہ تھا، مگر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شریعت مطہرہ کی پابند، بے داغ اور دلکش سیرت اور شفقت و محبت سے بھرپور شخصیت لوگوں کو کفر و شرک کی دلدل سے نکال کر صراط مستقیم کی طرف گامزن کرنے کا باعث بنی۔ آپ نے خلوص دل سے دین کی ترویج اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو صراط مستقیم دکھائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خلوص دل سے دین کی ترویج اور اشاعت کا بیڑا اٹھایا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لوگ جوق در جوق دائرہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور شہر کے باہر دریائے راوی کے کنارے اپنا مسکن بنایا، جہاں پر آج آپ کا مزار مبارک ہے۔ وہاں پر قیام پذیر ہوئے اور مسجد، خانگاہ اور مدرسے کی بنیاد رکھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور میں قیام کیے ابھی 3 روز ہی گزرے تھے کہ تیسرے روز ایک بڑھیا دودھ اٹھائے آپ کے پاس سے گزری۔ آپ نے بڑھیا سے کہا کہ مجھے دودھ قیمتاً دے دو۔ بڑھیا نے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ دودھ رائے راجو جوگی کو دے گی، اور اگر اسے نہ دیا تو ہماری بھینس دودھ کی جگہ خون دینا شروع کر دیں گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ دودھ مجھے دے دو، تمہاری بھینسیں خون نہیں دیں گی بلکہ اور زیادہ دودھ دیں گی۔ چنانچہ بڑھیا نے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو وہ دودھ دے دیا، اور جب وہ گھر گئی اور شام کو بھینس کا دودھ دونا شروع کیا تو خون کی بجائے دودھ آنا شروع ہو گیا، اور وہ بھی اتنا زیادہ کہ بہت زیادہ مقدار میں۔ بڑھیا نے یہ ماجرا جب لوگوں کو بتایا تو انہوں نے بھی آپ کو دودھ پیش کرنا شروع کر دیا۔ پھر یہ بات رائے راجو کوتوال تک پہنچی تو وہ آپ کو بھگانے کے لیے آ گیا اور آپ کے مقابلے پر اتر آیا۔ آپ نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ وہ شعبدہ بازی سے باز آ جائے، لیکن رائے راجو جو کہ شہر کا کوتوال بھی تھا اور جوگی بھی تھا، اس نے فضا میں اڑ کر کرتب دکھانا شروع کر دیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی پاپوش مبارک کو یعنی اپنے جوتوں کو ہوا میں اچھالا اور چند ہی لمحوں میں رائے راجو کو زمین پر پٹک دیا۔ وہ اٹھا اور معافی مانگنا شروع کر دی اور کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ رائے راجو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے والا ہندوستان میں پہلا شخص تھا۔ اس کے بعد رائے راجو حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی رہنے لگا اور آپ سے ظاہری اور باطنی علوم سیکھنے لگا۔ آپ نے اس کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ انہوں نے آپ کی بہت زیادہ خدمت کی۔ عبادت اور ریاضت کی وجہ سے حضرت داتا گنج بخش نے آپ کو شیخ ہندی کا لقب دیا، اور پھر آپ ہی حضرت داتا گنج بخش کے جانشین اور خلیفہ بھی بنے۔ چنانچہ پنجاب بھر سے اب بھی گجر برادری اور شیر فروش صدیوں سے اس روایت کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور عرس کے موقع پر 3 دن گجر برادری لاکھوں من دودھ لے کر یہاں آتے ہیں، اور تینوں دن دودھ کی سبیل لگی رہتی ہے، جس سے لاکھوں فرزندان اسلام اس سبیل سے دودھ پیتے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 34 سال تک لاہور اور پنجاب میں تبلیغ اسلام کے لیے کام کیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برِ صغیر کے دوسرے علاقوں کا بھی سفر کیا، لیکن آپ کا مقام اور مرکز لاہور ہی بنا رہا۔ ان دنوں لاہور کو غزنی کی سلطنت میں نہایت اہم مقام حاصل تھا، لیکن یہاں تبلیغ دین کا کام انجام دینا بے حد مشکل کام تھا، کیونکہ یہاں ہندوؤں، برہمنوں اور جوگیوں کا راج تھا۔
حضرت حجویری سے قبل بہت سے بزرگ ان کے مقابلے میں خاطر خواہ کامیاب نہ ہو سکے تھے۔ ان خطرات کی بنا پر اشاعت اسلام کا سفر رکا ہوا تھا۔ ان چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے حضرت داتا صاحب کی لاہور آمد ہوئی اور آپ کی تبلیغ اسلام میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ آپ کی آمد سے کثیر تعداد میں نہ صرف بتوں کے پجاریوں نے اسلام قبول کیا بلکہ خاص اور ہندو برمن بھی تیزی سے اسلام قبول کرنے لگے۔ حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے اخلاق حمیدہ اور آپ کی فہم و فراست تھی کہ نہ صرف ہندوؤں کے با اثر سیاسی طبقے نے اسلام قبول کرنا شروع کیا بلکہ دیگر لوگ بھی بہت تیزی کے ساتھ حلقہ بگوش اسلام ہوئے، اور ایک اندازے کے مطابق لاہور کی نصف آبادی نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جس طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کو غیر مسلموں میں اسلام پھیلانے کی فکر تھی، اس سے زیادہ آپ کو اس بات کی فکر لاحق تھی کہ تصوف کے نام پر وہ غیر اسلامی رسوم اور رواج اور خود ساختہ غلط نظریات جو علماء و صوفیاء کرام اور دیگر مسلمانوں میں سرایت کر رہے ہیں انہیں کس طرح دور کیا جائے۔ لہٰذا آپ نے رائج غلط نظریات کو دور کرنے کی کوشش کی اور تصوف کی تعلیمات کو ان کے سادہ اور پرانے اسلوب پر لے آئے۔ اسلامی تعلیمات کی سادگی کو برقرار رکھا، خود بھی ان پر سختی سے عمل پیرا رہے اور دوسروں کو بھی اس کی تلقین کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی اہم اور گراں قدر تصنیف کشف المحجوب قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی تصوف کا مثالی دستور اور حکمت و معرفت کی روشن قندیل ہے، جو قلب انسانی کو متاثر کرنے کی بے پناہ صلاحیت رکھتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کا نچوڑ اس میں موجود ہے۔ آپ نے نہایت اختصار کے ساتھ شریعت مطہرہ کے مسائل کو اس میں واضح کیا ہے، کیونکہ شریعت پر عمل کیے بغیر کوئی عالم صحیح معنوں میں عالم نہیں بن سکتا اور نہ ہی کوئی صوفی صحیح معنوں میں صوفی بن سکتا ہے جب تک وہ قرآن و سنت اور شریعت پر عمل نہیں کرتا۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بیت الجن سے دمشق کا سفر کر رہا تھا۔ راستے میں بارش ہو گئی جس کی وجہ سے بہت زیادہ کیچڑ ہو گیا اور ہم بہت ہی مشکل سے چل رہے تھے۔ اچانک میری نظر پیر و مرشد پر پڑی تو کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی زیب تن کیا ہوا لباس بھی بالکل خشک ہے اور پاؤں مبارک پر کیچڑ کا بھی کوئی نشان نظر نہیں آتا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ جب دریافت کیا تو آپ کے مرشد نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، جب سے میں نے پروردگار عالم پر توکل کرتے ہوئے ہر قسم کے وہم اور شبہ کو خود سے دور کر دیا ہے اور دل کو حرص و لالچ کی دیوانگی سے محفوظ بنا لیا ہے، تب سے اللہ رب العزت کی ذات مقدس نے میرے پاؤں کو کیچڑ سے محفوظ رکھا ہے۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ عراق کا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے میں بہت زیادہ دلیر ہو گیا تھا، اور جس کسی کو بھی کوئی ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، اس لیے اس شخص کی ضرورت کو پوری کرنے کی حتی الامکان میں کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں خود بہت زیادہ مقروض ہو گیا اور اس صورتحال سے بڑا پریشان ہوا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے ایک خط لکھا اور سمجھایا کہ بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ۔ یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے، اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود ہی کافی ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوق سے دور رہنا صحت اور سلامتی کی راہ ہے، اور انسان کو بھی چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام ہی نکالتی ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں بیان فرماتے ہیں: ایک مرتبہ میں آپ کو وضو کرانے کے لیے آپ کے ہاتھوں پر پانی ڈال رہا تھا، میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں ایک آزاد آدمی ہوں، آخر میں ان پیروں کی غلامی کیوں کروں؟ جو قسمت میں لکھا ہے وہ ضرور پورا ہوگا۔ پیر و مرشد نے آپ کے دل کی کیفیت جان لی اور فرمایا کہ بیٹا، جو خیال تیرے دل میں ابھی پیدا ہوا ہے میں اسے جانتا ہوں،
ہر کام کا ایک سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ یہ خدمت اور ملازمت آدمی کی بزرگی کا سبب بن جاتی ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے تو ایک سپاہی زادے کو تاج شاہی پہنا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت داتا علی حجویری اپنے پیر و مرشد کا تذکرہ یوں فرماتے ہیں کہ جس روز آپ کے مرشد کی وفات ہوئی تو آپ بانیہ اور دمشق کے درمیان پہاڑ پر واقع ایک گاؤں بیت الجن میں تھے اور آپ کے مرشد کا سر آپ کی گود میں تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا دل سخت مضطرب اور تکلیف میں تھا، جیسا کہ ایسے محسن اور دوست کی علیحدگی کے خیال سے ہونا چاہیے۔ میرے پیر مرشد کی وفات کا وہ ٹائم تھا جب میرے مرشد نے مجھے پریشان دیکھا تو فرمایا کہ بیٹا، میں اعتقاد کا ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں، اگر تو اپنے آپ کو اس کے مطابق درست کر لے گا تو ہر قسم کے رنج اور تکلیف سے بچ جائے گا۔ پھر کہا کہ یاد رکھو، ہر جگہ اور ہر حال اللہ تعالیٰ کا پیدا کردہ ہے، خواہ وہ نیک ہو یا بد۔ تیرے لیے مناسب ہے کہ تو اس کے کسی بھی فعل پر انگشت نمائی نہ کرے اور نہ دل میں اس پر کوئی اعتراض کرے۔ اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور اپنی جان اس کائنات کو سجانے اور بنانے والے حقیقی خالق اور مالک کے سپرد کر دی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ جیسے اولیاء اور قطب المشائخ یہاں آ کر آپ کے مزار پر چلہ کش رہے۔ اس سے حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا عالی مرتبت ہونا صاف ظاہر ہے۔ آپ کی نگاہ فیض کا اظہار خواجہ غریب نواز خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا۔ جب ایک بار خواجہ غریب نواز لاہور تشریف لائے اور حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار اقدس پر حاضری دی اور مزار سے متصل آپ کے حجرہ میں 40 دن کا چلہ کاٹا اور عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے۔ اس دوران حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جو فیوز و برکات کی بارش آپ پر کی، اس کا اندازہ خواجہ غریب نواز ہی لگا سکتے ہیں۔ جب خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ چلہ سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے تو بے ساختہ خواجہ غریب نواز کی زبان مبارک پر داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے خاص طور پر یہ شعر جاری ہوا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما۔ اس مرد خدا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان مبارک سے نکلا ہوا یہ شعر اس قدر زبان خاص و عام ہوا کہ جس کی گونج چہار سو پھیل گئی۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی اور لوگ آپ کے آستانہ سے فیض پانے لگے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے حسن اخلاق اور مزاج کریمانہ اور نگاہ فیض کے باعث جو خوش قسمت لوگ آپ کے دست حق پرست پر اسلام لائے، وہ نہ صرف خود تا دم واپسی دامن مصطفیٰ تھامے ہوئے شجر اسلام سے وابستہ اور اس پہ قائم رہے، بلکہ ان کی نسلیں بھی تقریباً 950 سال گزرنے کے باوجود اسلام پر قائم اور دائم ہیں۔ ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ ایک ایسے مرد کامل، صوفی باصفا، درویش اور بزرگ تھے جن کے پاس نہ تو کوئی خزانہ تھا اور نہ سپا، نہ دنیاوی وسائل اور نہ ہی جاہ و حشمت کہ جس سے لوگ مرعوب ہو کر آپ کے پاس آتے۔ بس آپ اپنے مصلی پر بیٹھے ہوئے ہمہ وقت اپنے خالق و مالک کی یاد میں مصروف رہتے تھے اور ریاکاری سے پاک اخلاص کے ساتھ کی جانے والی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے رب قدوس کے انوار و تجلیات کے نزول کے باعث اللہ رب العزت نے آپ کو وہ شان عطا فرمائی کہ لوگ آپ کے پاس کھینچے چلے آتے تھے اور آپ کے نورانیت سے بھرپور چہرہ انور کو دیکھ کر ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے تھے۔ شاعر مشرق اپنے دور کے مرد کلندر حضرت علامہ اقبال نے اسی تناظر میں فرمایا تھا کہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضرت شیخ علی حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی کئی تصانیف ہیں، مگر ان میں سب سے زیادہ مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ علم تصوف میں یہ کتاب جو فارسی میں لکھی گئی ہے۔ اس شورا آفاق کتاب کے بارے میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے منظور نظر خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جس کا کوئی مرشد نہ ہو وہ اس کتاب کشف المحجوب کا مطالعہ کرے تو اس کتاب کے مطالعہ کی برکت سے اسے مرشد مل جائے گا۔ کشف المحجوب کو جو شہرت حاصل ہوئی
وہ کسی اور کتاب کو نہیں ہوئی۔ یہ کتاب تو فارسی میں لکھی گئی ہے مگر اس کے تراجم ہر زبان میں ہوئے ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش علم و معرفت کے ہزاروں دیے جلا کر آخر کار 19 صفر 465 ہجری 1087 عیسوی کو وصال فرما گئے۔ آپ کی وفات کے 8 سال بعد آپ کا روضہ محمود غزنوی کے فرزند ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین دولہ نے تعمیر کروایا، جو پھر وقتاً فوقتاً بعد میں نئے سرے سے تعمیر ہوتا رہا اور خانگاہ کا فرش اور ڈیوڑی جلال الدین اکبر مغل بادشاہ نے تعمیر کروائی تھی۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ سب سے بڑا روحانی مرکز ہے۔ آپ کا سالانہ عرس 18 سے 20 صفر المظفر کو انتہائی عقیدت اور احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ کے عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شرکت کرنے کا شرف حاصل کرتی ہے اور یہاں سے فیض پاتی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا 981واں سالانہ عرس مبارک 18 سے 20 صفر المظفر 1446 ہجری بمطابق 24 سے 26 اگست 2024 بروز ہفتہ اتوار اور سوموار آپ کے آستانہ عالیہ لاہور میں منعقد ہو رہا ہے۔ سوموار کا دن اس عرس کا آخری روز ہوگا، وہاں ضرور شرکت کریں اور اپنے قلوب کو منور کریں۔